الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو ان عوامل اور محرکات کے بارے میں بتایا تھا جن کی وجہ سے امریکہ کے 13 کالونیز نے اپنی آزادی کے لیے برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا، لیکن برطانیہ جیسے دنیا کے نمبر 1 فوجی اور اقتصادی طاقت سے اکیلے لڑنا اور اپنے آپ کو آزاد کرانا ان 13 کالونیوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ 13 کالونیاں زرعی دور سے نکل کر صنعتی دور میں داخل نہیں ہوئی تھیں۔ ان کی فوجی اور اقتصادی طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ طویل مدت کے لیے جنگ جاری رکھنے اور جیتنے کے لیے ان کے پاس اسلحہ اور بارود اور دوسری ضروریات اور لوازمات موجود نہیں تھی۔ امریکہ کے سیاسی اور فوجی رہنما اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ برطانیہ سے آزادی کے حصول کا مقصد فرانس کی بھرپور اور مکمل حمایت اور فوجی امداد کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ فرانس عالمی سطح پر کالونیز کے حصول کے لیے جدوجہد میں برطانیہ کے سب سے بڑا حریف تھا، اور چونکہ اس سلسلے میں متعدد بار برطانیہ سے شکست کھا چکا تھا، اس لیے برطانیہ کے خلاف نفرت اور عداوت کی آگ اس کے اندر جل رہی تھی۔ فرانس کی بھی دیرینہ خواہش تھی کہ کسی طرح برطانیہ کی امریکی کالونیوں کو برطانیہ ہی کے خلاف اکسایا جائے۔ برطانیہ کے خلاف ان 13 کالونیز کی اعلان جنگ نے فرانس کو یہ موقع فراہم کر دیا، اور فرانس اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ امریکہ کی کانٹیننٹل کانگریس نے آزادی کی اس جنگ میں فرانس کی فوجی اور اقتصادی امداد کے حصول کے لیے وفود روانہ کیے۔ ان سفارتکاروں میں سب سے نامی گرامی شخصیت بنجامن فرانکلن کی تھی، چونکہ ان 13 ریاستوں کی حیثیت اس وقت باغیوں کی تھی، اور فرانس نے باقاعدہ طور پر ان کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس لیے فرانسیسی حکومت ان امریکی سفارتکاروں کو نہ تو سفارتکاروں جیسا پروٹوکول دے سکتی تھی اور نہ ہی سرکاری سطح پر ان سے کھلم کھلا ملاقات کر سکتی تھی۔ اس لیے ان کے اصل مقصد اور ان کے ساتھ مذاکرات کو خفیہ رکھا گیا۔ ان کے ساتھ باقاعدہ اور رسمی مذاکرات اور سفارتکاروں جیسا برتاؤ امریکہ کی آزادی کو تسلیم کرنے اور برطانیہ کے خلاف فرانس کی اعلان جنگ کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے فرانس اس سلسلے میں احتیاط سے کام لیتا تھا، مگر چونکہ فرانس ہر حال میں امریکی کالونیوں کی برطانیہ سے آزادی اور برطانیہ کی کمزوری چاہتا تھا، اس لیے خفیہ طریقوں سے امریکیوں کو اسلحہ، بارود اور دوسرے ضروری سامان اور اشیاء کی فراہمی مسلسل جاری رکھی۔ برطانیہ کو کمزور کرنے اور امریکی کالونیوں کو اس کے چنگل سے آزاد کرانے کے مقصد کے حصول میں فرانس اسپین کی حمایت کا بھی متمنی تھا۔ فرانس کی اس سلسلے میں اسپین کے مدد کے حصول کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو 1761 کی فیملی پیکٹ تھا، جس کی روح سے دونوں طاقتوں نے ایک دوسرے کو اس بات کا پابند بنایا تھا کہ کسی بھی بڑے مسئلے پر ایک ریاست دوسرے کی حمایت اور اعانت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ دوسرا یہ کہ برطانیہ نے اسپین سے بحیر روم میں جبرالٹر اور مینارکا جیسے اسٹریٹجیکلی اہم ترین مکانات کو قبضہ کیا تھا۔ اب فرانس کے ساتھ اتحاد کر کے اسپین نہ صرف ان کھوئے ہوئے مقامات کو حاصل کر سکتا تھا، بلکہ اپنے پرانے وقار کو بھی بحال کر سکتا تھا۔ مگر فرانس اور امریکیوں کی توقعات کے برعکس اسپین نے برطانیہ کے خلاف فرانس اور امریکی کالونیوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایسا کرنے کے لیے اسپین کے ساتھ معقول وجوہات تھی۔ سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ اسپین برطانیہ کو جنگ میں الجھا کر کمزور تو کرنا چاہتا تھا، مگر امریکی کالونیوں کی برطانیہ سے آزادی اور ایک طاقتور ریاست کے طور پر امریکہ کے ابھرنے کے حق میں نہیں تھا۔ ایک آزاد اور طاقتور امریکی ریاست براعظم امریکہ میں اسپین کی توسیع پسندانہ پالیسیوں میں رکاوٹ بن سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپین کی امریکی کالونیوں میں اسپین سے آزادی کے
حصول کے جراثیم کی پھیلاؤ کا ذریعہ بھی بن سکتا تھا۔ اسپین کے انکار پر فرانس نے اکیلے امریکیوں کی امداد کا بیڑا اٹھایا۔ امریکیوں کی حق میں فرانس میں سب سے مضبوط آواز اس وقت کے وزیر خارجہ کاؤنٹ دی ورجنس کی تھی۔ انہوں نے اس سلسلے میں فرانس کے بادشاہ، حکومت اور رایامہ کو قائل کرانے میں سب سے اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ برطانیہ کو کمزور کرنے اور اس سے چند سال پہلے کے شکستوں کا بدلہ لینے کا یہ ایک کم خرچ اور نسبتاً موزوں موقع تھا۔ امریکی ہر حال میں برطانیہ سے آزادی کی جنگ جیتنا چاہتے تھے۔ ادھر برطانوی حکومت جنگ کو ختم کر کے افہام و تفہیم کے ذریعے امریکیوں کو برطانوی سلطنت کے زیر سایہ اندرونی خود مختاری دینے کے خطوط پر سوچ و بچار کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں مارچ 1778 میں برطانوی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم لارڈ نارتھ کے تجویز پر قوانین بھی منظور کیے تھے اور پالیسی بھی بنائی جا رہی تھی، مگر اس سے چند دن پہلے یعنی 6 فروری 1778 کو فرانس میں موجود بنجامن فرینکلن اور دوسرے امریکی سفارتکاروں نے فرانس کے ساتھ معاہدے کیے جو فرانس اور امریکہ کے مابین فوجی اور اقتصادی اتحاد کا باعث بنے۔ ان معاہدوں کی روح سے دونوں فریقین نے یہ اقرار کر لیا کہ نمبر 1 امریکہ کی آزادی تک جنگ جاری رکھیں گے، نمبر 2 فریقین میں سے کوئی بھی دوسرے کی منظوری کے بغیر برطانیہ کے ساتھ جنگ بندی یا صلح کا معاہدہ نہیں کرے گا، نمبر 3 دونوں فریقین براعظم امریکہ میں ایک دوسرے کے مقبوضات کی دوسرے طاقتوں سے تحفظ کی ضمانت دیں گے۔ دراصل امریکی کالونیوں کے ساتھ اس فوجی اتحاد کے قیام کے پیچھے فرانس کا مقصد برطانیہ اور اس کے ساتھ برسر پیکار امریکی کالونیوں کے درمیان مفاہمت کے امکان کو ختم کرنا تھا۔ فرانسیسی حکومت اور مدبر جانتے تھے کہ اگر امریکی ریاستوں کو ایک بائنڈنگ معاہدے کے ذریعے بھرپور اور مؤثر فوجی امداد کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی تو امریکی ریاستیں مجبور ہو کر برطانیہ کے ساتھ مکمل آزادی کی بجائے اندرونی خود مختاری پر سمجھوتا کریں گے، جو کہ ان ریاستوں کو برطانیہ سے آزاد کرانے کے فرانسیسی منصوبے سے عین متصادم تھی۔ فرانس کے ساتھ اس معاہدے نے امریکیوں کے حوصلے بڑھا دیے۔ اب وہ برطانیہ کی طرف سے مفاہمت کی پیشکش کو مسترد کر کے نئے جذبے اور پوری قوت کے ساتھ کانٹیننٹل کانگریس کی مدبرانہ سیاسی قیادت اور جنرل واشنگٹن کی اولونازم فوجی قیادت میں برطانیہ سے مکمل آزادی پر کمر بستہ ہو گئے، اور چند سالوں کی مسلسل اور انت تک جدوجہد کے بعد 1781-82 میں برطانیہ پر مکمل فتح حاصل کی۔ برٹش جنرل کارنوالیس نے امریکی جنرل جارج واشنگٹن کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ 30 نومبر 1782 کو برطانیہ نے امریکی ریاستوں کی آزادی کو تسلیم کر دیا۔ دوستو، اگر امریکی ریاستوں کی برطانیہ کے ساتھ آزادی کی اس جنگ میں فرانس امریکیوں کی کھلی فوجی، سیاسی اور اقتصادی امداد کے ذریعے برطانیہ کے ساتھ جنگ کا خطرہ نہ مول لیتا تو اکیلے امریکیوں کے لیے برٹش امپائر کے ساتھ ٹکر لے کر آزادی حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا، اور شاید آج کے زمانے کا سپر پاور امریکہ اب تک سلطنت برطانیہ کا ایک حصہ ہوتا، اور جو قوت اور طاقت اور شان و شوکت امریکہ کو حاصل ہے اس سے زیادہ برطانیہ کو حاصل ہے۔